السلام علیکم. تو فیل احمد عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے اس امید کے ساتھ کہ سارے ایس آر جی فیملی ممبرس خیر خیریت سے ہوں گے. آج سوموار ہے اور 20 دسمبر 2021. تو تاریخ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سال 2021 ہے یہ تقریباً اپنے اختتامی مراحل میں ہے. تو اس کو میں آپ کو سجیسٹ یہ کروں گا، جو میری بات سن رہے ہیں اس کو نا تھوڑا سا آپ تجزیہ کریں اپنے ارد گرد کا. کیا ہوا، کیا ہونا چاہیے تھا، کیا رہ گیا، کس وجہ سے کامیابی ہوئی اور کس وجہ سے ناکامی ہوئی، ساری چیزوں کا نا ذرا تجزیہ کریں. بی فار یو کی جب بات کرتے ہیں تو یہ سال 2021 کافی تلخیاں لے کے جا رہا ہے. اس میں جو کامیابیوں کا سلسلہ ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، اور اس میں چند ہاتھوں میں کامیابیاں ہیں، لیکن موسٹلی جو میجورٹی آف دی لوگ ہیں ان کے لیے تلخیاں ہیں، ان کے لیے پریشانیاں ہیں. اچھا، اس کے باوجود بھی یہ چند ایک لوگ ہیں جو گاڑیاں بنا گئے، جو جدادیں بنا گئے، جو گھر بنا گئے، جنہوں نے بہت زیادہ بینیفٹس لیے. لیکن جو بہت سارے لوگ ہیں جو غریب ہیں، یتیم ہیں، بے افغان ہیں، معذور ہیں، مزدور ہیں، کافی لوگ ہیں. ان کے لیے میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ بھوکے وہ بھی نہیں سوئے. دیکھیں اللہ پاک کا ایک نظام، دیکھیں کہ رازق ہے نا اللہ پاک. یہ جو اختیارات ہیں، یہ طاقتیں ہیں، ان سارے طاقتوں کا جو منبع ہے وہ خود اللہ پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں رازق ہوں، میں پوری دنیا کو رزق دیتا ہوں. بھوکے وہ بھی نہیں سوئے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں. جب صبح میرے بچے بریک فاسٹ کرتے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو وہ چھوڑ کے جاتے ہیں، کچھ روٹی کے ٹکڑے، کچھ اور چیزیں اس طرح کی چھوڑ کے جاتے ہیں. تو میری ایک عادت ہے کہ میں ان چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور چھت کے اوپر ایک مطلب یعنی وہ ایک پھر وہ ہے، یعنی ایک اور چھت ہے، صحیح ہے، اسی پہ میں وہ ڈال دیتا ہوں وہ جو چیزیں بچ جاتی ہیں. اب میں دیکھتا ہوں کہ کافی چڑیاں ہوتی ہیں اور پرندے ہوتے ہیں، کافی کوے ہوتے ہیں، یعنی اس طرح کے وہ ایسے لگتا ہے جس طرح انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ آئے اور ہم ان کو کھانا شروع کر دیں. میں سوچتا ہوں کبھی کبھی نا یہ وہیں کھڑے ہو کے نا، ایک تو میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر میرے ہاتھ سے یہ رزق گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے. دوسرا میں سوچتا ہوں کہ اگر میں یہ نہ بھی ڈالوں تو یہ پھر بھی بھوکے نہیں مریں گے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر بھی دے دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے ڈلوا دیا جو اس کی بہت بڑی مہربانی ہے. تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر بی فار یو میں کچھ لوگ پریشان بھی رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ بھوکا سویا ہوگا. کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو وسیلہ بنا دیا ہوگا اور ثواب اس کے اجر میں لکھ دیا ہوگا، ان کا پیٹ بھر دیا ہوگا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وقت انتظار نہیں کرتا. اب یہ دیکھیں کہ ذرائع آمدن کی میں بات کرتا ہوں. جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے، عقل دیا ہے، یہ رزق کا سلسلہ چلتا رہا ہے، یہ کمانے کا سلسلہ چلتا رہا ہے، روزی کس طرح لینی ہے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا. لیکن مجھے کوئی ایک ایسا ذریعہ بتائیں جو ازل سے موجود تھا اور آج تک بھی چل رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ ارتقاء کا مرحلہ ہے، اس میں جدت آتی رہے گی، اس میں انسان اپنی سوچ کے مطابق کاروبار کو تبدیل کرتا رہے گا. اچھا، اس میں ناکامیاں بھی ہوتی رہیں گی اور اس میں کامیابیاں بھی ہوتی رہیں گی، اس میں تلخ حقائق بھی جنم لیتے رہیں گے اور اس میں اچھی اچھی چیزیں بھی ڈیولپمنٹ بھی اس میں آتی رہے گی. تو اس میں سب سے اہم بات کیا ہوگی کہ جو کچھ ہوتا رہے گا، وقت گزرتا ہے نا، بیسیکلی وقت کیا کرتا ہے کہ اس کے نا نقوش چھوڑتا ہے، اس کے شواہدات چھوڑتا ہے، جو آنے والی نسل پھر اس کو پڑھتی ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتی ہے. تو کل بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ یعنی ذکر ہو رہا تھا کہ ایک کمپنی آئی اور اس نے جو ہے نا اسکیم کر دیا. لیکن یہ پہلا واقعہ تو نہیں ہے نا. یہ آپ دیکھیں کہ کیا یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. اب دیکھیں، پرپال میں لوگوں کے پیسے لوٹے، جی ٹی میں لوٹے لوگوں کے، آل پاکستان پروجیکٹ میں لوٹے، مداربہ اسکینڈل میں لوٹے، جتنے بھی ہوئے، کیا اس کے بعد لوگوں نے پیسے لگانے بند کر دیے؟ میری آبزرویشن یہ ہے کہ میں اپنی پرسنل بات کر رہا ہوں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میری بات کو مان لیں. میری پرسنل آبزرویشن یہ ہے کہ لوگوں نے زیادہ لگانے شروع کر دیے ہیں، اور جتنی کمپنیاں بند ہوئی ہیں اس کے مقابلے میں کئی گنا کمپنیاں زیادہ آئی ہیں.
تو پچھلے دنوں راجہ ریاض صاحب نے ایک تجزیہ دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ 104 کمپنیاں جو ہے وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کام کر رہی ہیں۔ اب اس دن کو اتنا زیادہ تو ٹائم نہیں ہوا، تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے، میرے خیال سے کوئی 1.5 مہینہ ہوا یا 2 مہینے ہوئے ہیں اسی بات کو۔ اب آپ دیکھیں 200 کو کراس کر چکی ہیں، تو کمپنیاں زیادہ آ گئی ہیں۔ اب ہمارا جو ہے وہ یہاں پہ ہماری کی ویجیلنٹ رپورٹ کیا ہوگی؟ ویجیلنس رپورٹ یہی ہوگی کہ راجہ ریاض صاحب نے رات مطلب کسی کو جواب بھی دے رہے تھے کہ بھی آپ اپنے عقل سے سوچیں، دیکھیں کیا دے رہا ہے بندہ، کس ترتیب سے دے رہا ہے یا اور کس طرح آپ کو آگے ملنا ہے، تو سوچ کے مطابق آپ اپنا کام کریں۔ اب وقت میں کہہ رہا تھا نا گزر جاتا ہے، اور اس سال کی میں نے شروع میں کچھ بات کی آپ سے، دیکھیں یہ ہمارے لیے تلخ ضرور ہے، لیکن پازیٹیو اسپیکٹ کو بھی دیکھتے ہیں۔ 100% تو تلخ نہیں ہوگا نا، کچھ اچھی چیز بھی تو اس میں ہوگی۔ اور اچھی چیز کیا ہے جو میں سمجھ رہا ہوں؟ تعلقات ہمیں ملے ہیں۔ میں بہت بڑی مثال دیتا ہوں، میں راجہ ریاض صاحب کو جانتا بھی نہیں تھا۔ اگر آپ جنوری 2021 کی بات کریں تو میں راجہ ریاض صاحب کو جانتا بھی نہیں تھا۔ اچھا، آپ لوگ میری بات سنتے ہیں، آپ میری وائس سنتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا طفیل احمد کون ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ یہ سال کرائسس آئی، پھر ہم نے اور بھی کافی چیزیں لرن کی، تو اس میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہوئی ہے کہ ہمیں تعلق مل گیا ہے۔ راجہ ریاض صاحب جیسے اچھے رہنما میں مل گئے ہیں، ہمیں ایک توقع بن گئی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مزید ہم امیدوار بن گئے ہیں کہ ہمیں ایک اچھا رہنما مل گیا ہے اور ہم ان کی رہنمائی میں کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے لوگوں نے ایک دوسرے سے جان پہچان بنا لی ہے، کوئی ڈفرینٹ لوگ کام کرتے ہیں، فزیکل بزنس بھی کرتے ہیں، ٹریڈیشنل بزنس بھی کرتے ہیں، تو ان کی آپس میں جان پہچان بن گئی، ان کے ایک نئے سورسز کھل گئے۔ تو اس میں لوگوں نے ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرنا شروع کر دیا، بتانا شروع کر دیا کہ اس وقت اگر آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہ بھی بحث چھڑ گئی کہ اگر آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بی فار یو کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ آپ اس طرح کریں کہ یہ چیزیں ہیں، یہ اڈاپٹ کر لیں، اس طرح آپ کے گھر کی روزی چلنی شروع ہو جائے گی، اور روزی چلنے بھی شروع ہو گئی۔ تو ہم نے کافی چیزیں لرن بھی کی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ صرف ہم بی فار یو کو لے کے بیٹھے رہیں، لیکن اور کافی پازیٹیو چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں کافی بینیفٹ ہوا ہے اور آگے بھی ہوگا۔ تو میں کچھ یعنی آج صبح تھوڑا سا تجزیہ کر رہا تھا، اور ہاں ایک آخر میں ضرور بات کروں گا، صرف ایک چھوٹی سی بات ہے کہ لرننگ ایک اور بھی ہوئی ہے کہ کبھی بھی ذہن میں کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ میں کسی کا رزق بند کر سکتا ہوں، کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ مالک کون ہے؟ اللہ پاک۔ رزق کیسے نہیں دینا ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے۔ تو جب چاہے اللہ پاک رزق بند کر دے، جب چاہے اللہ تعالیٰ رزق کشادہ کر دے۔ تو اگر کوئی یہ ذہن میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، یا وہ برملا طور پہ کہتا ہے کہ بھی میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں رزق بند کر سکتا ہوں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کے انسان کی آپ بات سنا ہی نہ کریں، کیونکہ وہ ایک طریقے سے واہیاتی کر رہا ہوتا ہے، وہ چولی مار رہا ہوتا ہے۔ تو آپ ایسے چول کی کوئی بات نہ سنا کریں۔ رازق اللہ پاک ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ مشکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، پریشانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تنگ دستی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خوشحالی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اب دونوں صورتوں میں جو رزق آپ کو دینے والی ذات ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ وہ اگر آپ سے لے کے آزما رہا ہے تو وہ لینے والی ذات بھی اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، کیا؟ کہ اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام ہر وقت ہر وقت ہر وقت، کوئی ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ہر وقت پڑھتے رہیں۔ وہ ذات خوش رہے گی، سارا کام آسان ہو جائے گا، اس ذات کو خوش کرنا ہے آپ نے۔ اللہ پاک ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے، سب پہ ان گنت رحمت نصیب فرمائے، اور جو ایک دوسرے سے مدد کر رہے ہیں، جو ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں، اللہ ان کو مزید سوچنے کی اچھی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ پاک سب پہ کرم فرمائے جی، اپنا خیال رکھیں۔